کیا احسان کا نور بھی چلا گیا. پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جب پہلے والا ہاتھ ہٹایا تو پہلے سے زیادہ نور آ چکا. پھر کیا تھا؟ نور آ بھی رہا تھا، جا بھی رہا تھا. مگر میں قربان جاؤں، اے موسیٰ کلیم اللہ تیری بھی پریشان ہے. نور لے بھی رہے تھے، نور دے بھی رہے تھے، لیکن سید آمنہ کے لال کے کیا کہنے، کسی کا نور ضائع نہیں ہوا. میرے کریم آقا اپنے رب کا دیدار کر کے آگے 90,000 موضوعات پر گفتگو ہوئی، لاکھوں کروڑوں باتیں ہوئی، 50 نمازوں کا تحفہ ملا امت کے لیے، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کا تحفہ ملا، شرک نہ کرنے پر بخشش کا وعدہ ہوا. سارے تحفے تحائف لینے کے بعد کریم آقا علیہ السلام واپس آئے. بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی. یہ وہ سفر معراج اسرا کا واقعہ حال احوال ہے جو صحابہ کرام نے بیان کیا، علماء آج تک بیان کرتے چلے آئے ہیں، میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. مگر یہ سارا کا سارا اسرا ہے، سیر ہے، میرے رسول کی معراج نہیں ہے. معراج نہیں ہے. ام ہانی کے گھر سے کعبے آنا، کعبے سے پھر بیت اللہ سے ہوتے ہوئے مدینہ طیبہ سے مسجد اقصیٰ جانا، پھر ساتواں آسمان سدرۃ المنتہیٰ مکان تک آج تک پہنچنا، یہ معراج نہیں. معراج کا معنی مفہوم کیا ہے؟ معراج کا معنی ہے عروج، بلندی، اپنے مقام سے کوئی اوپر چلا جائے، جو حد ہے مقام کی اس سے اوپر ہو جائے کوئی، تو پھر معراج ہو. یہ میرے رسول کا معراج ہے. مکے میں تو کافر بھی رہتے، مشرک بھی رہتے، راستے میں بے شمار انسان رہتے، آسمانوں پر فرشتے رہتے، سدرۃ المنتہیٰ پر جبریل رہتے. یہ میرے رسول کی معراج نہیں ہے. بچے بچے سے پوچھو تو ایک ہی جواب دے گا، آج معراج کی رات ہے، آج معراج کی رات ہے. تو معراج کی رات کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ کائنات کی معراج ہو رہی تھی، آمنہ کے لال کی معراج نہیں ہو رہی تھی. میرے رسول ارے خانہ کعبہ میں آئے تو مکے کی معراج ہو گئی، وادی بطحا میں آئے تو بطحا کو معراج مل گئی، بیت اللہ میں آئے تو بیت اللہ کو معراج مل گئی، مسجد اقصیٰ میں آئے تمام نبیوں کو معراج مل گئی. پہلے آسمان پر گئے تو پہلے آسمان کے فرشتوں کی معراج ہو گئی، ساتویں آسمان پر گئے، ہر آسمان پر جاتے ہوئے معراج عطا کرتے چلے گئے، سدرۃ المنتہیٰ پر پہنچے، جبریل کی معراج ہو گئی. میرے نبی جہاں جہاں سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، معراج عطا کرتے چلے جا رہے ہیں، معراج دے رہے ہیں. میرے نبی کی معراج نہیں. معراج اس وقت بنے گی جب میرے رسول اپنے مقام سے اوپر جائیں گے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ارے ہر ایک کی تعریف کرو، تھوڑا سا مبالغہ کر دو جے. یہ قانون ہے اس میں. ماشاءاللہ شہنشاہ نقابت میرے پاس بیٹھے ہیں. جب مجھے بلائیں گے، کسی کو بلائیں گے، وقاص خالد صاحب ہے ماشاءاللہ، ان کو بلائیں گے تو تھوڑی تھوڑی تعریف کریں گے، کچھ زیادہ بھی کر لیں، جائز کیا جائے. لیکن جب بات ہے میرے رسول تو مبالغہ جائز نہیں، ناجائز ہے، بلکہ بعض اوقات کفر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات والوں کے اندر طاقت ہی نہیں مبالغہ کرنے کی. خدا کے بعد میرے رسول کی ذات ہے، جتنی مرضی تعریفیں کرو، میرے نبی کے اوصاف بیان کرو، ارے مبالغہ ہو نہیں سکتا. مبالغہ صرف اس وقت ہوگا کہ جب میرے رسول کو کوئی خدا کہہ دے، پھر کفر ہو جائے گا، ناجائز ہو جائے گا، پھر مبالغہ ہوگا. میرے نبی نبی ہیں، میرے رسول رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، صاحب کتاب ہیں، خدا نہیں ہیں. خدا نہ کہو، اس کے علاوہ سب کچھ کہہ دو، مبالغہ بنتا ہی نہیں. مبالغہ نہیں بنتا، مبالغہ نہیں بنتا. مبالغہ بنے گا جب آپ ان کو ان کے مقام سے اوپر لے جائیں گے. اور میرے رسول کا مقام خدا کے بعد ہے، وہاں سے اوپر خدا کی ذات ہے. وہاں تک جتنا مرضی تعریفیں کرو، انسان اپنے علم کے مطابق جتنے مرضی اوصاف اور تعریفیں بیان کرے، کرتا رہے، ساری زندگی کرتا رہے. 1450 سال ہو گئے، صحابہ بیان کرتے رہے، تابعین بیان کرتے رہے، تبع تابعین بیان کرتے رہے، غوث کتب ابدال علماء
وضلع قیامت تک ہر مسلمان میرے آقا کی تعریف و ثنا کرتا رہے گا۔ مبالغہ نہیں بنے، مبالغہ صرف ایک ہی شکل میں ہے کہ کوئی میرے رسول کو معاذ اللہ خدا کہتے، اور ایسا کوئی مسلمان عاشق ہے ہی نہیں جو میرے رسول کو کہے۔ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، اے جبرائیل میکائیل کو بھی ساتھ لے لے، اسرافیل کو بھی ساتھ لے لو، اسرائیل کو بھی ساتھ لے لو۔ ارے جبرائیل آج اطاعت و بندگی کا گوشہ چھوڑ دو، تسبیح و تحلیل و اوراد ترک کر دو، کلاہ فرما برداری اپنے سر کے اوپر سجا لو۔ میکائیل علیہ السلام سے کہہ دو رزق بانٹنے والا پیمانہ اپنے ہاتھوں سے الگ کر دے۔ اسرافیل علیہ السلام سے کہہ دو سور پھونکنے والا عمل ترک کر دے۔ اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دو جانے قبض کرنے والا عمل ترک کر دے۔ اے جبرائیل جنت سے براق لے جا، تیرے دائیں جانب 70,000 نوری ملائکہ، بائیں جانب بھی 70,000، ارے تیرے پیچھے بھی 70,000 نوری فرشتے، ہر نوری فرشتے کے ہاتھ میں 70,000 نور کے تھال ہوں، ہر نور کے تھال کے اوپر 70,000 نور کی قندیلیں بھی روشن کر لینا۔ جا میرے حبیب کو لے کر ام ہانی کی گھر آرام فرما ہے۔ جبریل وہاں پہنچا، وادی بتا میں لاکھوں ملائکہ جلوس کی شکل میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں، ہر فرشتے کے آنے 70,000 نور کے تھال، ہر نور کے تھال کے اوپر 70,000 نور کی قندیلیں۔ جبریل آیا جگانے کے لیے، یا اللہ تیرا حبیب اندر میں باہر، جگاؤں کیسے دروازے پر دستک دوں؟ فرمایا اجازت نہیں، گستاخی بھی ادبی ہو جائے گی، آواز دو، فرمایا آواز بھی نہیں دے۔ اللہ کیا کروں؟ فرمایا چھت کے اوپر جا، آنے جانے کے لیے لوگ دروازہ استعمال کرتے تو چھت کو کھول تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے معجزہ ہے یہ، عقلوں کو حیران کر دینے والا، آغاز سے لے کر اختتام تک انسانی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ آج لوگ اس میں انکار کرتے ہیں کہ سید آمنہ کے لال اس بچری لباس میں کیسے گئے، کیسے آئے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی سین کعبہ میں بیٹھے تھے، اسی طرح کا ایک نجدی آ کے بیٹھ گئے، آپ سے سوال کر دیا، کہتے حضرت کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ جسم کے ساتھ گئے اور آئے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس میں شک کوئی؟ اس نے کہا کیسے ممکن؟ وہ مکے سے مسجد اقصیٰ تک مہینہ 40 دن لگ جاتے ہیں سواروں کو، وہ ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر بھی آ گئے، کیسے؟ آپ نے فرمایا میں تجھے بتا نہیں سکتا، ہاں پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا۔ آہدرا میرے ساتھ اس کا بازو پکڑا، جبل صفا سے گزرے، آگے جبل قبیس ہے، ابو قبیس، جس کے پر آمنہ کے اللہ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، فرمایا میرے ساتھ چل۔ مکہ میں ہے صفا پہاڑی کے قریب وہ پہاڑ جس پر آج کل شاہی محل بنا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑا مجدد الثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، نجدی کا ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کے اوپر چوٹی پر لے گئے اور لے کے فرمایا نیچے اترا، فرمایا سامنے دیکھا تو مسجد نبوی شریف، وہاں گئے، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلامت کیا، پھر اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا پھر پہاڑ چڑھ کے اوپر سے نیچے ہے تو سامنے کھانا کھانا، درمیان میں ایک پہاڑ، ادھر مکہ ادھر مدینہ، وہ قدموں میں گر گیا، کہتے میں توبہ کرتا ہوں، اگر نبی کا غلام ایسی کرامت دکھا سکتا ہے تو کریم آقا کا معجزہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام چھت کے اوپر